لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه علام الظهور، الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على أخيه ومسيحه ووزيره وخليفته، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایزانی گرامی قدر، محترم شیخ مسلم کربلا، میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد بہت سارے لیڈرز اپنے فالوور سے پیچھا چھڑانا چاہیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، انہوں نے عذاب دیکھا اور اپنے سارے کانٹیکٹس توڑنا شروع کر دیے. اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ کاش ایک بار پلٹا دیا جائے، لیکن پلٹنے والے نہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو معلومات ہوگی. عقائد کی بحث کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، فقہ کی بحث کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن کم از کم تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اگر آپ ایک خاکہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں تو آپ خود سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم اس پر بھی جو سب سے آسان چیز ہے اس کو سب سے ٹف سمجھتے ہیں. لہذا کل میں نے جو کچھ عرض کیا یاد ہے کسی کو؟ انشاءاللہ کہ یاد ہوگا، میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر دوں گا. ایک چیز اگر آپ نے غور کی ہو کل کی مجلس میں، شہزادی سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتی کون سے سال میں؟ بعثت کے 5ویں سال، اور 2 سال کے بعد مسلمانوں کے اوپر مکمل بائیکاٹ. کہتے ہیں کہ وہ بائیکاٹ اتنا سیویئر تھا کہ مسلمانوں کو گھاس کھانی پڑی تھی. اور یہ ساری باتیں تاریخ کی بنیادی کتابوں میں سے ہیں جس میں کوئی شیعہ سنی اور مسلک کا جھگڑا نہیں ہے، بالکل بیسک ہے. 2 کتابیں، مغازی واقعی اور طبقات ابن سعد، جس کو طبقات کبریٰ بھی آپ کہتے ہیں. جتنی بھی تاریخی کتابیں لکھی گئی انہی دونوں سے لے کر لکھی گئی بنیادی کتابیں. تو میں ان سے پڑھ رہا ہوں. بعض اوقات چونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے، آپ کوئی بات کہتے ہیں مجلسوں سے سن کر، یہاں سے وہاں سے سن کر آپ کہتے ہیں، اور سامنے والا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی غلط ہوگا. نہیں، تاریخ کی بنیادی کتابیں کامن ہیں، یعنی ہم جہاں سے لے رہے ہیں وہیں سے دوسرے لوگ لے رہے ہیں. اب ایک چیز غور فرمائیے گا، 5 بعثت میں شہزادی سلام اللہ علیہ اس دنیا میں آتی. مولا کائنات کتنے سال کے ہیں اس وقت؟ 15. ظاہر سی بات، 30 عام الفیل میں اگر آپ پیدا ہوتے ہیں 40 پہ عام الفیل ختم ہو جاتا ہے. 5 میں شہزادی یعنی 15 سال. 2 سال کے بعد مسلمانوں کے اوپر مکمل بائیکاٹ کی جس میں گھاس کھانی پڑتی مسلمانوں کو. عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا جب آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ عظمت کربلا کیا چیز ہے. کربلا کا مطالعہ اگر آپ کو کرنا ہے، کربلا میں پیش کیے گئے کردار کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں
تو بغیر تاریخی مطالعے کے آپ نہیں سمجھ سکتے. اب کبھی آپ نے سوچا کہ تاریخ حیرت کیوں کرتی ہے کہ میدان کربلا میں بڑوں کو تو سکھایا جا سکتا ہے, لیکن 4 برس کے اور 3 برس کے بچے کیوں پانی نہیں مانگ رہے؟ 3 برس اور 4 برس کے بچے امام حسین اسلام سے کیوں نہیں؟ سب کو پتا ہے کہ یہ ساری مصیبتیں کس وجہ سے؟ اسی بیعت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لہذا ایک بچے کو تو کہنا چاہیے تھا کہ مولا اب بیعت کر لیجیے. عزیزان گرامی, شہزادی سلام اللہ علیہ 2 برس کی ہے جب وہ بائیکاٹ لگا. پورے مسلمانوں 45-46 افراد کے قافلے میں سب سے کم سن کون ہے جس نے اس شدید بائیکاٹ کو برداشت کیا؟ شہزادی سلام اللہ علیہ. اب آپ کو سمجھ آیا کہ کربلا کا مزاج کہاں بنایا گیا ہے. جو چیز میدان کربلا میں 3 برس اور 4 برس کے بچے برداشت کر رہے تھے, شہزادی سلام اللہ علیہ نے اس چیز کو 2 برس کی عمر میں برداشت کیا. لہذا یہ مزاج یہاں سے چلا ہے. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ 10 بعثت میں بائیکاٹ ختم ہوتا ہے, 11 بعثت میں 12 افراد مسلمان ہوتے ہیں, 13 میں 75 افراد مسلمان ہوتے ہیں. اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ, چلیے ہمارے ساتھ. اور جناب عباس نے اس وقت کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے جاؤ, ورنہ اگر جا کر وہاں تمہارا ایمان ڈگمگانے لگے تو رہنے دو. ہم نے جیسے اب تک اپنے بھتیجے کو بچایا آئندہ بھی بچاتے رہے. عزیزان گرامی, لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ آپ کی حفاظت کریں, اور واقعی انہوں نے نبھایا. بیچاروں نے, انصار کہتے ہیں. ہجرت ہوگی پیغمبر اسلام کی مکے سے مدینے کی طرف. آپ ہسٹری کے لیے جغرافی مضبوط ہونی ضروری ہے, اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں ہے. جیسے فلسفے کے لیے لاجک آپ کو آنی چاہیے. آپ دونوں شہروں کی لوکیشن پہلے تلاش کریں, اس طرف مدینہ اور اس طرف مکہ. ٹھیک ہے, اور مدینے کی سائڈ پر اس زمانے میں 2 بڑے مارکیٹس ہوا کرتے تھے, ایک سیریا اور ایک یمن. ناردرن سائڈ پر سیریا تھا اور سدرن سائڈ پر یمن تھا, کیا آج بھی ہے. لہذا اس مقام پر ایک بڑا مقام مدینے کا آتا تھا اور ایک مکے کا آتا تھا. مدینے کی طرف کون سا ملک پڑتا تھا؟ سیریا. اور مکے والوں کی طرف پڑتا تھا یمن. ٹھیک ہے, اور ان دونوں مارکیٹ میں زیادہ بڑی مارکیٹ سیریا کی تھی. توجہ چاہتا ہوں. اب اگر آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ مدینہ ہے یہ مکہ, آئی نیڈ اے ووٹ فار دس, لیکن بہرحال کسی طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک سلام پڑھتے پر محمد پوری طرح تیار ہو جائیں اور ایک اور سلوات پڑھنے پر محمد والے. تو میں نے اس کے پیغمبر اسلام سے دشمنی کی اصلی وجہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا. اصلی وجہ کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد بت نکالے جائیں گے, تو جب بت نکالے جائیں گے تو مجاہدینوں کا کیا ہوگا, سارا مسئلہ یہ تھا. عزیزان گرامی, اسی طریقے سے جب یہ لوگ آئے 75 افراد مسلمان ہوئے تو مکے والوں کو غصہ آیا. کہ تم لوگ آتے ہو خانے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے آتے ہو, ہم تمہیں بخش رہے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ لہذا انہوں نے سعد ابن عبادہ کو قید کر دیا. سعد ابن عبادہ ایک لیڈر تھے مدینے والوں کے, سقیفہ نام سنا؟ وہ جگہ خود ان کی تھی. انہوں نے اختلاف کیا کہ میری جگہ پہ بیٹھ کے تم لوگ خلیفہ چن رہے اور مجھے کنسیڈر نہیں کر رہے. ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا. تو یہ مدینے کے پرومیننٹ فگر تھے, ان کو قید کر لیا. انہوں نے کیا دھمکی دی پتہ ہے؟ کہا ٹھیک ہے مجھے قید کر لو, لیکن میرے بعد تمہارا کوئی قافلہ سیریا نہیں جا سکتا. جیسے ہی انہوں نے یہ دھمکی دی فوراً چھوڑ دیا گیا. اگر آپ کو کنڈیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا حالات تھے, مدینہ مکہ, ادھر سیریا اور ادھر یمن. اگر یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر یہاں مدینے میں پیغمبر اسلام قبضہ جما لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ مکے والوں کا سیریا جانا مشکل میں پڑ جائے گا اور مدینے والوں کا یمن جانا مشکل میں پڑ جائے گا. تو مدینے والے تو برداشت کر سکتے تھے کیونکہ وہ چھوٹی مارکیٹ تھی اور ریلیٹیولی یہ بڑی مارکیٹ تھی, بلکہ آج بھی ہے. سیریا مطلب روڈ ٹو یورپ, ایسٹرن بائزنٹائن امپائر. لہذا ان لوگوں کو یہ خطرہ رہتا تھا کہ اگر مدینے والے مسلمان ہو گئے تو ہمارے قافلوں کا کیا ہوگا, اور وہ اس زمانے میں بڑے بڑے تاجر مکے میں موجود ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ہجرت کیوں کی. توجہ چاہتے ہوں, بہت بڑی غلط فہمی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جان کا خوف تھا اس لیے پیغمبر اسلام نے ہجرت فرمائی. جی نہیں, جان کا خوف ہوتا تو 13 برس 40 بعثت سے لے کر 40 عام الفیل سے لے کر 13 بعثت تک مکمل 13 سال ہوتے ہیں. 13 سال میں پیغمبر اسلام کو جانا چاہیے تھا اور 13 سال میں پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے. یہ 14ویں سال کیوں منصوبہ بن رہا ہے؟ عزیزان گرامی, اس کی وجہ یہ مکے والوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی. حالانکہ پیغمبر اسلام نے کبھی ایسی کوئی نیت نہیں ظاہر کی کہ میں وہاں پہنچوں تو تمہارے راستے کو بلاک کر دوں گا, لیکن ان کو پتا تھا, کافروں کو معلوم تھا کہ یہ اگر وہاں گئے
تو ہمارا راستہ ختم. لہذا جیسے ہی انہوں نے سنا کہ اب پیغمبر اسلام جانے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو میں جس اسلام کو مکے میں محدود کرنا چاہ رہا تھا, یہ تو مدینے جا رہا ہے, وہ بھی ایسی جگہ کہ جہاں سے ہمارا روز کا آنا جانا ہے. لہذا کافروں کے غصے کی اصل وجہ یہ تھی, پیغمبر اسلام اگر کسی اور طرف جا رہے ہوتے تو قتل کا منصوبہ نہیں بنتا, لیکن چونکہ مدینے جا رہے تھے اور مدینہ ہی ان کی ایک ٹریڈ روٹ کا کیا کہتے ہیں بنیادی راستہ تھا, لہذا منصوبہ بنا. اب توجہ سے سنیے, منصوبہ بنا کہ آج رات ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن بنی ہاشم کے کسی فرد کو قتل کرنا اتنا آسان کام تو نہیں تھا. اب اس کے بعد کی ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے, تمام کلینس نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ ہر قبیلے کے ایک آدمی ہو تو کس سے جنگ ہو جائے. منصوبہ بن گیا. پیغمبر اسلام نے اس کے پہلے سارے اپنے مسلمانوں کو جانے کا حکم دے دیا. آخر میں پیغمبر اسلام بچے اور مولا کائنات اور ایک اور شخصیت. اس کا مطلب کہ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں پہلے عوام کو جانے کا راستہ دے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جب کسی ملک میں انریسٹ ہوتا ہے تو پہلی فلائٹ پریزیڈنٹ پکڑتا ہے, لیکن پیغمبر اسلام نے ایک ٹرین سیٹ کیا کہ اگر تم واقعی لیڈر ہو تو مشکل وقت میں سب سے آخر میں تم نکلو. اب کوئی کہے یا رسول اللہ یہاں پر تو سب سے آخر میں آپ نے علی کو جانے دیا, جب یہ آواز آئے کہ علی کو مجھ سے جدا کیوں سمجھ رہے ہو. تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے فرمایا کہ تم رک جاؤ. کون کون رک گیا؟ مولا کائنات, شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور فاطمہ بنت اسد. توجہ چاہتا ہوں, اس وقت پیغمبر اسلام رات کی تاریکی میں نکلے. دو انہی کتابوں میں دو نیریٹو ہے. ایک کہ پیغمبر اسلام نکلے, راستے میں خلیفہ اول ملے, ان کا ہاتھ پکڑا آپ نے اور نکل گئے. دوسرا نیریٹو یہ کہ پیغمبر اسلام نکلے, خلیفہ اول نظر آئے, انہوں نے کہا کہ چلیے ہمارے یہاں ایسے کیسے آپ تشریف لے جا رہے ہیں. ساری رات ان کے ساتھ بسر کی اور دن میں نکل گئے. ان دونوں نیریٹوز کو ہماری نظر میں وہ دوسرا والا نہیں آتا, حلق سے نہیں اتر رہا ہے. سارا مسئلہ کیا تھا ہجرت میں؟ اس سیکریسی کو مینٹین رکھنا تھا. یہ تو رات میں جانے کا مقصد کیا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب ہمارے معمولی سی چھوٹی سی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس سیکریٹ پلان کو پیغمبر اسلام نے بنایا تھا, جب اس کے ایگزیکیوشن کا مسئلہ آیا تو ساری رات ان کے گھر میں جا کر اسے کیوں ضائع کریں گے. اور فرمائیں دن تو اجازت میں کیوں نکلے. لہذا نیریٹو دونوں ہیں, لیکن جو چیز ہمارے دل کو لگتی ہے وہ یہی کہ پیغمبر اسلام رات ضائع نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں مل گئے ہوں تو ان کو اپنے ساتھ لے لیا ہو, اور یہی درست بھی. اب پیغمبر اسلام مولا کائنات کو وہاں انہوں نے چھوڑا اور خود مدینے کی طرف آ گئے, اور کفار نے پیغمبر اسلام کے سر پر 100 اونٹوں کی باؤنڈری رکھی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے 100 اونٹ کچھ بھی نہیں ہے اس نقصان کے مقابلے میں جو آئندہ ہونے والا ہے. توجہ سے سنیے گا. اب پیغمبر اسلام مدینے آ گئے اور خود مکے میں مولا کائنات کو چھوڑا کہ میری جو امانتیں ہیں وہ کل تم پہنچا دینا. میں یہاں پر وہ باتیں پڑھ رہا ہوں جو عام طور پر نہیں پڑھی جاتی. توجہ چاہتا ہوں. مولا کائنات بستر پر, اب وہ 40 افراد جو ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں, وہ جب آئے اور انہوں نے چادر کا گوشہ پلٹا تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کہاں ہے؟ مولا کائنات ہاں بھی نہیں کہہ سکتے اور نہیں کہہ سکتے. یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ مکے میں نہیں ہے, غلط بات ہو جائے گی. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہاں گئے, لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے 40 ننگی تلواروں کے مقابلے میں؟ اور فرمان ہے. اب بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا سلانے کے لیے. میں کہتا ہوں بالکل ملے تھے سلانے کے لیے, لیکن اگلی صبح زندہ رہتے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. غور فرمائیں, آپ پیغمبر اسلام چلے گئے, جو مین ٹارگیٹ تھا ان کے چلے جانے کی وجہ کون ہے؟ یہ جو بستر پہ سو رہے ہیں تلوار لے کر, جو لوگ مولا کائنات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کوئی سو رہا ہے, جب اندر آئیں گے اور ان کو پتا چلے گا ان کی وجہ سے ہمارا وہ ٹارگیٹ چلا گیا تو سارا غصہ ٹرانسفر ہوگا یا نہیں ہوگا. لہذا اب ایسے انسان کو سونا چاہیے تھا کہ جس کے اوپر 40 تلواروں کا غصہ ہو لیکن چلانے کی ہمت کسی میں نہ ہو, ورنہ کسی کو بھی پیغمبر اسلام چلا سکتے تھے. لہذا انہوں نے تلوار نہیں چلائی اور مولا کائنات سے زیادہ سوال کرنے کی ضرورت کسی میں نہیں. ایک لمحے کے لیے رکیے. اس مقام پر ساری رات تلواریں ہیں اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ جیسی نیند مجھے اس رات آئی کبھی نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سائلنٹلی سونا تھا, کیونکہ ذرا سے بھی اگر آہٹ ہوئی اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ نبی کے علاوہ کوئی اور ہے تو پیچھے چلے جاتے. وہ تو اس وجہ سے نہیں پکڑ سکے کہ مولا پیغمبر اسلام ایک رات آگے چلے گئے تم سے, تقریباً رات کے آخری پہر میں پتا چلا. تو وہ جو درمیانی فاصلہ تھا اس نے پیغمبر اسلام کو محفوظ کر دیا. اگر
رات کی شروعات میں پتہ چل جاتا تو ظاہر ہے پلان فیل ہو جاتا. اب اس سیکریسی کو مینٹین کرنے کے لیے گھر میں دو افراد ہیں, مولانا کائنات اور شہزادی سلام اللہ علیہ. یہ بتائیے کہ تلواروں کے سائے میں 23 برس کے جوان کا خاموش رہنا زیادہ قابل تعریف ہے یا 8 برس کی بچی کا چپ رہ جانا قابل تعریف ہے؟ سبحان اللہ. نہیں اور فرمایا آپ نے شب ہجرت مولا کائنات کا کارنامہ بیان کیا جاتا ہے بھی واقعی درست ہے, لیکن جس مقام پر مولا کائنات خاموش ہے, تلواروں کے خوف سے ذرا سی بھی آواز نہیں ہونے دی, اسی مقام پر شہزادی سلام اللہ علیہ نے بھی 8 برس کی عمر میں خاموش رہ کر بتا دیا کہ دین اسلام کی خدمت میں جو خدمتیں علی کی ہیں وہی خدمت فاطمہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور فرمایا شہزادی سلام اللہ علیہ 8 برس کی ہیں, کسی بچی کا گھبراہٹ کے عالم ہے اور معاملہ کس کا ہے؟ آپ کے بابا کا ہے. جان کو خطرہ کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لہذا آپ کسی بھی عنوان سے اگر آواز نکل آتی گھبراہٹ کے عالم میں, رونے چیخنے کی آواز آ جاتی تو دنیا اس کو غلط نہ کہتی, لیکن اس مقام پر بھی دین اسلام کی خدمت شہزادی سلام اللہ علیہ, یہی وہ کردار ہے جو کربلا میں جا کر اپنے معراج کو پہنچا. لہذا ان کرداروں کو دیکھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ بنی ہاشم کے بچے میدان کربلا میں امام حسین اسلام کے سامنے خاموش کیوں تھے. اب پیغمبر اسلام مدینے آ گئے تو پیغمبر اسلام نے تو کوئی دھمکی دی نہیں تھی انہیں, لیکن کافروں کو یہ ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا. تو پہلی ہجرت سو بیسیکلی 14 بعثت کے ربیع الاول میں مسلمانوں نے ہجرت کی, اور مسلمانوں نے اس 14 بعثت کو محرم سے لے کر ایک ہجرت کاؤنٹ کر لیا. توجہ چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے محرم میں کوئی کام ہوا ہو تو وہ ہجرت کے پہلے ہے, لیکن اس کو کہا جائے گا فرسٹ ہجری. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اسی 14 بعثت کو ربیع الاول کے مہینے بعثت کو ہجرت ہوئی ہے, لیکن اس کے 2 مہینے اور پیچھے جا کر مسلمانوں نے یہاں سے فرسٹ ہجری کاؤنٹ کر لی. ایک جملہ کہتا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محرم کی مبارکباد دینی چاہیے. کہتے نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. عزیزان گرامی, جتنے بھی کیلنڈر ہیں دنیا میں 2 وجہ ہیں, یا ان کی مناسبت ویسی ہے یا وہ اسپرنگ میں شروع ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کا کیلنڈر محرم اسپرنگ میں تو شروع ہو نہیں سکتا, کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا, لہذا وہ مناسبت تو نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کیا, کوئی مذہبی مناسبت ہونی چاہیے. ویسے مذہبی مناسبت آپ کی ربیع الاول سے شروع ہو رہی ہے, تو آپ کو اصل خوشی ربیع الاول کے مہینے میں منانا چاہیے, نہ کہ محرم میں منانی چاہیے. اور اگر آپ مناتے ہو, کوئی کرسچن آپ سے اٹھ کے پوچھ لے کہ چلو ہم تو خوشی مناتے ہیں ہمارے نبی کی ولادت ہے, چائنیز کہے ہم خوشی مناتے ہیں کیونکہ ہمارا سال کی مناسبت ویسی, ایرانی کہتے ہیں کہ ہم نوروز کی خوشی مناتے ہیں ہماری مناسبت ویسی, تم کس خوشی میں خوشی منا رہے ہو؟ لہذا جانے گرامی, اگر مسلمانوں کو خوشی منانی ہے تو ربیع الاول سے شروع کریں, اور اگر شیعوں کی ضد میں آپ نے خوشی شروع کر دی تو ایک جواب اس کا تلاش کر لیجیے, ورنہ دوسری قومیں آپ کو شرمندہ ہونے پہ مجبور کر دیں گی. ایک سلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. اچھا, یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا. آپ ہیپی برتھ ڈے کہیں کسی کو تو کہیں گے یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے, اسلام میں سلف میں یہ چیز ثابت نہیں ہے. کوئی اور مبارکباد آپ اگر کریں تو کہتے ہیں یہ سلف سے ثابت نہیں ہے. مسلمانوں میں پہلی محرم کی مبارکباد کس نے شروع کی؟ حتیٰ کہ ابھی بھی شروع نہیں ہو پائی مکمل طریقے سے. لوگ چاہتے ہیں شروع کر دینا. اعزازی گرامی, یہ صرف اور صرف دشمنی ہے اہل بیت میں. آپ زیارت عاشورہ میں مکمل طور پر پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آل زیاد اور آل مروان کو خوشی میں حاصل ہوئی, اور چونکہ تخت حکومت ان کے پاس تھا لہٰذا انہوں نے اس چیز کو رائج کرنے کی کوشش کی. بہرحال پیغمبر اسلام آ گئے مدینے. اب مدینے والے بیچارے وعدہ کر کے لائے ہمارے اور آپ جیسے جو تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار. پیغمبر اسلام نے کہا کہ آج سے میں, اب ظاہر ہے 2 بڑے گروپ ہو گئے نا, اتنی بڑی مائگریشن اگر کسی علاقے میں آ جائے تو وہاں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جائے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں مہاجر اور انصار تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہوں. 2 گروپ ہو گئے, ایک لوکل اور ایک مائگرینٹس. انصار اور مہاجر, مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا, انصار یعنی مدد کرنے والے, یہ 2 گروپس تھے. قول پیغمبر کی اثر اندازی آپ دیکھیے, ایک جملہ آپ نے کہا کہ آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. انصار نے مہاجر کو پکڑا اور اپنے گھر میں لے گئے, حتیٰ کہ میراث میں بھی انہیں اپنا بھائی سمجھ لیا. اور اس کے بعد اسی
پہلی ہجرت میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے علی کو اپنا بھائی قرار دیا. دیکھو تمہاری یہ اخوت اس دنیا تک ہے، لیکن علی سے میری اخوت اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی باقی رہے. یہ پہلی ہجرت کا واقعہ ہے. اس کے بعد بہت سارے احکام، مثلا نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں پہلی ہجرت میں مسلمانوں کے اوپر واجب ہو گئے. اب عزیزان گرامی، بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اگر مخالف تھے تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر حق ان کا تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ عزیزان گرامی، پلٹ کے کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ کیا مکے میں پیغمبر اسلام پیغمبر نہیں تھے؟ جو چیزیں پیغمبر اسلام مدینے میں آ کے کر رہے ہیں، کیا وہ مکے میں آپ کی نظروں میں نہیں تھی؟ کھلا کھلا شراب پی جا رہی، جوئے کھیلے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی بدکاریاں عام ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے اس حق کو استعمال نہیں کیا. اس کا مطلب کہ خاموشی کسی چیز کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی. ہو سکتا ہے ہزار وجہیں ہو خاموشی کی، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام غلط ہے صحیح، بلکہ کسی معصوم کے خاموش رہنے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. ایک سوال پڑھنے پر محمد اور یہاں سے شروع ہوتا ہے مکے اور مدینے کے مسلمانوں کا کریش. ان کو تو پتا ہے کہ ہمارا وہ جو کوریڈور ہے وہ بند ہو گیا ہے، حالانکہ مسلمانوں نے کوئی دھمکی نہیں دی، لیکن ان کو لگتا ہے، اور بزنس مائنڈ رکھنے والے اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے آپ کے ٹریڈ روٹ پہ حملہ ہو چاہے نہ ہو، آپ اس کو کلیئر رکھنا چاہتے ہیں، چاہے کوئی ابھی دھمکی نہیں دے رہا ہو. ان لوگوں کے ایک دو قافلے گئے اور پہلی ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہے. دوسری ہجرت میں اب میں مکمل نیریٹو آپ کے سامنے انہی دو کتابوں سے جو بنیادی ہیں، آپ کو کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہے، پیش کرتا ہوں. اور ایک چیز 2 ہجری میں، ٹھیک ہے، 1 ہجری میں پیغمبر اسلام ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کے دوسرے سال یعنی اب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک ہے 55 سال، 40 سال عمل فیل، 13 سال بعثت، 53، 2 سال یہاں آگے ہو گئے 55. اور مولا کائنات کتنے سال کے ہیں؟ 25 برس کے، 30 سال چھوٹے تھے. ان کے 10 سال عمل فیل والے، 13 سال بعثت کے 23، 2 سال مدینے آگے ہو گئے. دوسرے سال ایک فل فلیج جنگ ہو جاتی ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. وجہ کیا تھی اس کی؟ اس وجہ کو لے کر مسلمانوں کو آج تک جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. وجہ ساری تاریخی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ابو سفیان کے ایک قافلے پہ حملہ کیا، اس کو بچانے کے لیے وہ لوگ ادھر سے آئے 4-4.5 کلومیٹر بچانے کے لیے آئے اور جنگ ہو گئی. لیکن یہ چیز بھی توجہ چاہتا ہوں جانتے، سارے نیریٹیوز کو دیکھتے ہوئے جو ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، عقل میں یہ چیز نہیں اترتی. اور اگر نہیں اترتی تو کتابوں میں لکھا کیوں ہے، میں اس کی بھی وجہ بتاؤں گا. بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کے پرسپیکٹو کو نہیں سمجھتے. وہ اپنی جگہ خوش ہے، یہ اپنی جگہ خوش ہے، یہ اپنی دلیلیں دے رہا ہے، وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں. وہ دلیل کیوں دے رہا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں، اور یہ والی دلیل کیوں دے رہا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. لہذا میں آج آپ کے سامنے پورے نیریٹیوز کو رکھتا ہوں کہ یہ جنگ کیوں ہوئی اور مسلمانوں کی پہلی بڑی جنگ. لوگ کہتے ہیں بلکہ تاریخوں میں، کیونکہ انہی کتابوں سے باقی ساری تاریخی کتابیں لکھی گئی، کہ پیغمبر اسلام نے حملہ کر دیا، اس کو بچانے کے لیے ابو سفیان آیا اور جنگ ہو گیا. میں نے کیا یہ مدینہ، یہ مکہ، ادھر سیریا اور ادھر یمن ہے. بدر اس طرف پڑتا ہے، یعنی مدینے سے مکے کی طرف جانے لگے تب چاہے بدر کا وہ مارکا پڑتا ہے جہاں پر وہ جنگ اس کنویں کے اطراف میں لڑی گئی. اس کنویں کا نام بدر تھا، لہذا اس کو بیٹل آف بدر کہتے ہیں. اگر ادھر سے آتے ہوئے کسی قافلے کو پیغمبر اسلام انگیج کرتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو بیٹل فیلڈ کی لوکیشن ادھر کے بجائے ادھر ہونی چاہیے. مسلمانوں کے اندر اتنی بیوقوفی تو نہیں تھی کہ وہ قافلہ پورا پار ہو جانے دیں، اس کے بعد جب مکے کے راستے میں پہنچے تب اس کے اوپر اٹیک کریں. غور فرما رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جب جنگ ہوئی، ایک دلیل اور ہے، مسلمان اس جنگ کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. کیوں؟ ان کے پاس تھا لڑنے کے لیے. حتیٰ ہے کہ جب جنگ ہو گئی ادھر سے 950 افراد، ہر آدمی کے پاس ہتھیار ہے، ادھر سے 313 افراد اور صرف 13 تلواریں، یعنی صرف یونٹس کے پاس ویپن ہے. باقی جتنے لوگ ہیں تاریخ نے کچھ نہیں لکھا، مطلب کوئی نوٹیبل چیز نہیں تھی، لاٹھی ڈنڈا جو ملا اٹھا لیا. ایسا قافلہ کسی کے تجارتی قافلے کو لوٹنے کی زحمت کرے گا؟ کبھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے حملہ نہیں کیا تھا، کافروں نے حملے کے ڈر سے اٹیک کر دیا. کیوں کر دیا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ 2 منٹ میں میرے کو ہرا دیں گے. توجہ چاہتے، وہ جو ملٹری اسٹرینتھ ان کی تھی وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مکے والوں کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی. ان کو تو ساری زندگی اپنا راستہ کلیئر کرنا. لہذا جو لوگ کہتے ہیں
کہ پیغمبر اسلام نے حملہ کیا، اس کی وجہ میں عرض کرتا ہے. یہی وہ لوگ ابو سفیان جن نے حملہ کیا تھا، انہیں کی اولاد بعد میں مسلمان ہو کر تخت حکومت پر بنی امیہ آ گئے. بنی امیہ کا ایک بادشاہ مورخ کو لکھتا ہے کہ تم ذرا اپنی اگلی کتاب میں ہمارے آباء و اجداد کی تیاریوں کے بارے میں لکھو. آباء و اجداد وہی ہے نا مکے والے، ادھر تو پیغمبر اسلام. بطور ایک مسلمان اس کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ تم پیغمبر اسلام کی تیاریوں کے بارے میں لکھو. پیغمبر اسلام نے جنگ بدر میں کیا کیا وہ لکھو. وہ کہہ رہے میرے آباء و اجداد کے بارے میں لکھو. ہندوستان والے اس کو بخوبی سمجھتے. ایک خلیفہ وقت کسی مورخ سے کہے گا کہ میرے آباء و اجداد کی تیاریوں کے بارے میں لکھو، تو ہمت ہے کسی مورخ میں کہ وہ کچھ اور لکھ دے گا سوائے اس کے جو لکھا ہوا ہے؟ توجہ چاہیے. اور فرما رہے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ بادشاہ وقت اس سے کہہ رہا ہے میرے باپ دادا جیسے ابو سفیان وغیرہ ان لوگوں نے کیسے جنگ شروع کی اور مدینے آئے اور کس طرح لڑائی ہوئی، اس کے بارے میں ذرا لکھ دو. ظاہر ہے کون اپنا گلا کٹانا چاہے گا، انہیں لکھ دیا. اب یہ تو لاجیکل باتیں ہیں، وہ پوائنٹس ہیں کہ جس کے اوپر وہ پردہ نہیں ڈال سکتا. لہذا طے شدہ بات ہے کہ مسلمانوں نے یا پیغمبر اسلام نے کوئی حملہ نہیں کیا. اور یہ صرف جذبات کا نہیں، بعد میں جب جنگ ہوئی تو جو حالت مسلمانوں کی ہے کوئی عقل مند انسان ایسا کام نہیں کر سکتا کہ ابھی ہم جنگ شروع کرتے ہیں اور ادھر سے 1000 کے افراد آئے اور ہم کو تہذیب کر دیں. لہذا جنگ بدر ابو سفیان کی اس زوم کی وجہ سے تھی. ہمارے پاس طاقت ہے اور یہی ہوتا ہے، طاقتور انسان فیصلہ کرتا ہے، مشورہ نہیں کرتا. ہندوستان میں بھی رابرٹ کلائیو آیا تو نواب سراج الدولہ سے کوئی رائے مشورہ نہیں کیا، جنگ کی ہرایا اور جنگ کا سارا خرچہ اسی سے وصول کیا. تو طاقتور انسان اپنے زوم میں، یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ذوالفقار کے صدقے میں. ایک سلمان پڑھے پر محمد میں ریپیٹ کر اس کے بعد یہاں پہنچتا ہوں 2 ہجری میں. 1 عام الفیل، 6 عام الفیل ماں کا انتقال، 8 عام الفیل دادا، اس کے بعد 12 عام الفیل پہلا سفر کرتے ہیں، 20 عام الفیل حلف الفضول، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ فار سم ون ایلس. اس کے بعد 25 میں آپ کی شادی ہوتی ہے، 30 میں مولا کائنات، اور ساتھ ساتھ 3 عام الفیل، 6 عام الفیل اور 12 عام الفیل. یاد ہے نا میں نے کہا تھا وہ ان 1 2 3 کی ولادت کے لیے. اس کے بعد 30 میں آپ پیدا ہوتے ہیں مولا کائنات، 35 میں خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے، 40 میں نبی بن جاتے ہیں. 1 بعثت میں نبی بنتے ہیں، وہ سیم ایئر. اس کے بعد 3 بعثت میں دعوت ذوالعشیرہ ہوتی ہے، 5 بعثت میں شہزادی سلام اللہ علیہ اس دنیا میں آتے ہیں، 7 بعثت میں مکمل بائیکاٹ لگ جاتا ہے، 10 میں وہ ختم ہوتا ہے. اسی 10 میں 26 رجب کو جناب ابو طالب اور 10 رمضان کو جناب خدیجہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. اگلے سال 12 افراد مسلمان ہوتے ہیں، پہلی بیعت اکبر. اس کے بعد 13 بعثت میں 1 سال بیچ میں گئے تھے، 13 بعثت میں 75 افراد مسلمان ہوتے ہیں. 14 بعثت میں مسلمان مائگریٹ کر جاتے ہیں جس کو فرسٹ ہجری کہا جاتا ہے. سیکنڈ ہجری میں تھوڑی موٹی جنگیں ہونے کے بعد سیکنڈ ہجری میں جنگ بدر ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں. اب آئیے جنگ بدر، ایک سوال پڑھنے بار محمد جنگ بدر ہوئی، ادھر سے وہ افراد آئے اور بیٹل فیلڈ اس طرف ہے، مکے کی طرف ہے. لہذا آپ قبول نہیں کرتی مسلمانوں نے اس طرح کا کام کیا ہوگا. اگر لوٹنا تھا تو آگے جا کے لوٹ لیتے. اور ادھر سے 3 افراد آئے. پہلے کی جنگیں ہوتی تھی، پہلے 1 on 1 ہوتی، اس کے بعد پھر سب ایک دوسرے سے لڑتے. 3 افراد ادھر سے آئے، نام یاد رکھیے گا، عتبہ، شیبہ اور ولید. عتبہ امیر شام کا نانا تھا، یعنی ابو سفیان کا کیا ہوا وائف کے فادر، ٹھیک ہے، سارے ان لاس تھے. اور شیبہ اسی نانا کا بھائی تھا، اور ولید شیبہ کا بیٹا، سوری عتبہ کا بیٹا یعنی ماموں. 3 لوگ، عتبہ، شیبہ، ولید. عتبہ معاویہ جیسا کا نانا، شیبہ اس نانا کا بھائی جو ہمارے نانا ہی کہا جاتا ہے، اور ولید اسی عتبہ کا بیٹا. تو 2 نانا اور 1 ماموں. اب آپ کو سمجھ آیا یزید نے کیوں کہا تھا آج ہم نے شہدائے بدر کا بدلہ لے لیا. اگر آپ کو یہ تاریخ نہیں پتا ہے تو وہ جملہ آپ کو نہیں سمجھ آئے. وہ اس کے باپ کے سگے نانا اور سگے ماموں کی بات تھی. یہ 3 افراد آئے لڑنے کے لیے ادھر سے. اب ایک چیز میں اور عرض کروں، آپ کو لگتا ہوگا بنی امیہ کچھ الگ تھی، جی نہیں، یہ اوپر جا کر ان کا شجرہ ایک تھا. آپ بے مناف پیغمبر اسلام کے ایک جد تھے، اور بہت لمبی ہسٹری نہیں، صرف 3-4 نسلوں کا فاصلہ ہے. یہ دھیان سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے تب سمجھ میں آئے گا، اور 1-2 بار ریپیٹ کریں گے آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا. آپ کے مناف کے 2 بیٹے جو نوٹیبل ہیں، ایک جناب ہاشم، ہاشم سمجھ میں آتا ہے، ہاشم عبد المطلب جناب عبداللہ. لہذا 3 واسطوں سے ہاشم تک پہنچے. ہاشم کے بھائی تھے عبد شمس، عبد شمس کے 2 بیٹے ہوئے، عبد شمس کے بیٹا امیہ جس سے بنی امیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک نیریٹو ہے کہ امیہ ان کا خریدا ہوا غلام تھا. فی الحال ہم مسلمانوں کو مان لیتے کہ سگا بیٹا تھا، حالانکہ اس زمانے میں جس کو آپ زبانی طور پہ بیٹا کہہ دیتے تھے وہ بھی حقیقی بیٹا سمجھا جاتا. پیغمبر اسلام کی جو 4 بیٹیاں کہی جاتی ہیں وہ وہی ہیں
لہذا اس سینس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں اور داماد بھی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن اس سینس میں کہیے جس سینس میں اس زمانے میں کہا جاتا تھا، حقیقی بیٹیاں نہیں۔ عبد شمس نے غلام رکھا یا ان کا بیٹا تو امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابی العاص، دھیان دیجیے گا، امیہ، حرب اور اس کے ساتھ ساتھ ابی العاص۔ حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا، ابی العاص کے 2 بیٹے عفان اور حکم، عثمان ابن عفان اور مروان ابن حکم۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عثمان، مروان اور معاویہ میں کیا تعلق ہے۔ یہ 3 کے تینوں آپس میں کزن ہوتے ہیں، عثمان اور کیا کہتے ہیں مروان تو سگے کزن ہیں، اور وہ تھوڑا ان کے ایک نسل اوپر جا کر، میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، عبد شمس اور ہاشم سگے بھائی ہیں 2، ہاشم تو آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد شمس امیہ کے 2 بیٹے حرب ابو سفیان اور ابی العاص سے عثمان اور مروان ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جب عثمان تخت خلافت پر بیٹھتے ہیں تو اپنے معاویہ کو بھی فیور کرتے ہیں، یا آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور معاویہ کے بعد یزید جب تخت خلافت سے ہٹا یا مر گیا تو مروان کہاں سے آ گیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پورا خاندان تھا، بنو سفیان کچھ دن تک حکومت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ مروان آ جاتا ہے یزید کے بعد، اور آل مروان، اور اس کے بعد تقریباً 90 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری لینیت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ایک سوال پڑھ دیتا ہوں، یہ میں لکھ کر فائل میرے پاس ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے، میں ان کو بھیج دوں گا، پرنٹ آپ لوگ کرا لیجیے انشاءاللہ، اور اپنے اسٹڈی ٹیبل پر یا اپنے گھر میں یا روم میں یا کلاس روم میں کہیں پر بھی لگائیں، 2-3 بار آپ ریپیٹ کریں گے، سب دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے بغیر آپ نے تاریخ پڑھنے کی کوشش کی تھک جائیں گے اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک سلمان پڑھ دے بار محمد والے مسلمان ادھر آ تو گئے، بنی ہاشم تقریباً سب مسلمان ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو میں نے سلسلہ عرض کیا اس میں سے عثمان بھی مسلمان ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور بقیہ لوگ بھی مسلمان ہو چکے۔ وہ والا حرب کی جو اولاد تھی، زیادہ فاصلہ نہیں، 3-4 پرسوں کا فاصلہ، حرب کا جو بیٹا تھا ابو سفیان وہ ادھر کا لیڈر، اور حتیٰ کہ خود بنی ہاشم میں ابو لہب اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو سارے لوگ مکس ہیں، کہیں سے کوئی مسلمان ہو گئے، کہیں سے کوئی مسلمان ہو گئے، کہیں سے کوئی، حتیٰ کہ بنی ہاشم میں ایک ابو لہب کافر نکل گیا، تو سب مکس تھے، لیکن کلین ایک تھا، اور فرمان ہے۔ تو جب جنگ ہوئی 3 افراد ادھر سے آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، جو ابو سفیان کے کتنے قریبی رشتہ دار تھے میں نے عرض کر دیا، اور ادھر سے 3 بیچارے انصار نکلے جنہوں نے وعدہ کیا تھا ہم ڈیفینڈ کریں گے، تو ان کی ذمہ داری ہے، اب وہ مورلی مجبور تھے، نکلے، ان تینوں نے کہا کہ ہم مکے والے ہیں اور اپنے برابر کے لوگوں سے لڑتے ہیں، جا کے محمد سے کہو کہ کسی مکے والے کو بھیجیں، یہاں سے اتنے لوگ گئے ہیں ان میں سے کسی کو بھیجو۔ پیغمبر اسلام نے اس کو ایکسپٹ کر دیا، کس لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ انصار ان کو قتل کر دیں، تو وہ کہیں ہم نے تو تلواری نہیں چلائی تھی، ہم سے تو تلواری نہیں اٹھ رہی تھی، کمزور دشمن کے اوپر ہم نہیں تلوار اٹھاتے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً 3 لوگوں کو بھیجا آپ کی طرف سے، جناب حمزہ، سب سے پرومیننٹ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ لڑنے والے بہادر انسان تھے، جناب حمزہ، اور اس کے بعد مولا کائنات، اور ایک جناب عبیدہ، ٹھیک ہے، عبیدہ وہ بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ، عبیدہ، حمزہ اور مولا کائنات، یہ تینوں مکے سے آئے ہوئے تھے 2 سال پہلے، ٹھیک ہے، نکلے، ایج کے حساب سے تینوں نے اپنے اپنے اپوننٹ کو ڈیوائڈ کر دیا، جناب حمزہ عتبہ کے سامنے، عبیدہ شیبہ کے سامنے، مولا کائنات کتنے سال کے تھے؟ 2 ہجری میں 25، 10 سال عام الفیل، 13 سال بیسر، 2 سال یہ، 13 10 23 اور 2 25۔ مولا کائنات چونکہ سب سے ینگر تھے تو وہ اس کے ماموں کے سامنے گئے، حمزہ نے اپنے مد مقابل کو تمام کر دیا، مولا کائنات نے اس کو تمام کر دیا، عبیدہ کے اوپر شیبہ کا وار کاری لگ گیا، اس کے بعد مولا کائنات وہی خون میں ڈوبی ہوئی تلوار لے کر آئے اور عبیدہ کے مد مقابل کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو یہ ہوتا 1-on-1 کے بعد سب ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے بعد جب ٹوٹ پڑے تو اس زمانے میں یعنی جس وقت کہ صرف 13 افراد کے پاس تلوار تھی، 950 افراد، اس میں 72 افراد قتل ہوئے، جس میں سے آدھے یعنی 36 صرف مولا کائنات کی تلوار میں قتل ہوئے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دشمنی کہاں سے ہے؟ امام حسین السلام کے خلاف جو دشمنی تھی وہ اسی وجہ سے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو جنگ بدر ہمارے آباء و اجداد کامیاب ہو جاتے۔
اس کے بعد یہ جنگ تمام ہوئی، کیونکہ بقیہ ساری تفصیل مجھے نہیں ہے. اگلے سال اب جب یہاں سے ہار کے پلٹا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ شہدائے بدر کا بدلہ لیا جائے گا، ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں میں تھوڑی سی طاقت آ گئی. مدینے والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے، تو پھر مسلمانوں نے تیاری کی اور پیغمبر اسلام نے آتے ہی کہہ دیا تھا دیکھو تم نے وعدہ تو کر لیا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کبھی پچھتانا ہو تو بتا دینا صاحب، ہمارے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا، کیونکہ یہودی بھی رہتے ہیں، کیونکہ ہماری ان سے جنگ چلتی رہے گی. اور فرمانا جب تک وہ ٹریڈ روٹ کلیئر نہیں ہو جائے گا، مکے والے ماننے والے نہیں ہیں، وہ چین سے بیٹھنے والے نہیں. لہذا مدینے کے یہودیوں نے پیغمبر اسلام سے وعدہ کرے گا ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں. ہر جنگ کے بعد 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں جنگ احد ہوتی ہے اور 5 ہجری میں جنگ احزاب ہوتی ہے، خندق. ٹھیک ہے، کرونالوجی آپ سمجھ لیجیے. یہ تینوں جنگوں کے بعد ہر جنگ کے بعد ایک یہودی قبیلے کو مسلمانوں نے باہر کر دیا کیونکہ انہوں نے جاسوسی کی. اور فرمائیے 313 افراد ہو جن کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، 950 افراد ہو ادھر سے. تو عام پرسپیکٹو کیا ہے؟ عام انسان کیا سمجھتا ہے کون جیتے گا؟ وہی جیتیں گے. تو مدینے والے یہودیوں نے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن ان کو لگتا تھا کہ جیتنا تو کافروں کو ہے. ہوتا ہے نا آدمی ہوا پہچان لیتا ہے. تو یہودیوں نے ہوا پہچان لی کہ جیتیں گے تو وہی لوگ، لہذا انہوں نے خبریں لیک کرنی شروع کر دی. اور جب جیت کے مسلمان واپس پلٹے تو سب سے پہلی جنگ ہوئی بنی قینقاع سے. یاد رکھیں گے، یہ یاد رکھنے کا طریقہ آسان ہے. 2 ہجری میں جنگ بدر، 3 ہجری میں جنگ احد، 5 ہجری میں جنگ خندق. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر جنگ کے بعد ایک قبیلہ مدینے سے باہر کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب مسلمان اپنی جیت کے نشے میں چور، اگرچہ کہ کسی کی تلوار کا کوئی حصہ نہیں تھا جنگ میں، لیکن خوشحال تھے بہت. اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جہاد سے پلٹی تو ہو، آؤ میں تمہیں جہاد اکبر کی طرف لے جاؤں. یعنی جیتنے کے بعد ذمہ داری اور اہم ہو جاتی. اگلے سال ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر آیا اور مسلمان ادھر سے 1000 سے کم ہی تھے. تو گیا جیسے پہلے 3 گنا تعداد زیادہ تھی، اس بار بھی 3 گنا تعداد زیادہ ہے کافروں کی. اب تو مسلمانوں کی حمایت میں آیتیں آتی تھی قرآن مجید میں کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو. جن آیتوں کو کوٹ کر کے کہا ہے دیکھو مسلمان کافروں کے خلاف کس طرح جنگ اور قتل کی باتیں کرتے. جی نہیں، وہ ساری آیتیں بیٹل فیلڈ میں آئی، وہ بھی ایسی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جس کی طاقت 3 گنا کم ہے ہر جنگ میں. اب اگر 3 گنا طاقت کم ہو اور آپ کو لوگوں کو نکالنا ہو گھروں سے تو کچھ تو کہیں گے موٹیویٹ کرنے کے. آج اگر خدا نخواستہ انڈیا اور چائنا میں جنگ ہو جائے اور ہندوستانی حکومت کہے کہ چینیوں کو جہاں پاؤ مارو، تو کیا 100 سال کے بعد کوئی چینی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تمہارا پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے چینی تمہارا؟ نہیں، وہ اس سچویشن کے اندر آنے والی آیتیں ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں نے حتیٰ یہ یاد رکھیے گا جدید زمانے میں بھی مسلمانوں انسانوں کو پکڑ پکڑ کر غلام بنایا گیا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے لیے صاف حکم تھا کہ کسی آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. آپ کہتے ہیں غلامی اور غلامی، جی نہیں، مسلمانوں نے مکمل تفصیل ہے. صرف جنگی قیدی کو مسلمان بطور غلام رکھتے، اس کے علاوہ کسی آزاد آدمی کو مسلمانوں نے کوئی معاملہ نہیں دکھا سکتے کہ وہ غلام بنایا گیا. جبکہ ماڈرن ہسٹری میں انسانوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ایک سوال پڑھنے بعد محمد والے اور اس کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے. جنگ بدر کے بعد رمضان میں جنگ بدر ہوتی ہے اور اسی سال مولا کائنات کی شادی ہوتی ہے. تاریخ پتہ ہے کسی کو؟ ابھی جس گزری ہے 1 ذی الحجہ. بالکل عزیزان گرامی، جنگ کے بعد جنگ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ پبلک کا سارا سامان ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو پیسے دولت ہے سب اسی جنگ میں چلی جاتی ہے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جنگ کے بعد مہنگائی بڑھتی ہے آج بھی. تو کچھ نہیں، مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس جو تمہاری شادی کی جا سکے؟ آپ نے فرمایا بس 3 چیزیں، گھوڑا، زرہ اور تلوار، اور کچھ نہیں تھا. یقین کچھ نہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ گھوڑے کی تمہیں ضرورت پڑے گی کیونکہ آنے والی یہاں جنگ ہے، تلوار کی بھی ضرورت پڑے گی. زرہ کو ایک بہادر انسان کے لیے اتنی ضرورت نہیں پڑتی. اور فرمایا یعنی پیغمبر اسلام نے آنے والی جنگوں کے لیے مولا کائنات کا کردار واضح کر دیا کہ اگلی جنگوں میں کون بہادری سے لڑنے والا ہے. 2 ہجری میں پیغمبر اسلام نے طے کر دیا. اس کے بعد یہ شادی ہو جاتی ہے، جس کو تفصیل آپ سامنے عرض کرنا مقصود نہیں. اگلے سال 3 ہجری میں وہ لوگ پھر آئے. اب یہ جنگ بڑی کروشل ہے. وہ 3000 کی تعداد میں آئے کہ شہیدوں کا بدلہ لینا، اور ادھر مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب پچھلی جنگ کی طرح تو نہیں لڑ سکتے، لہذا مسلمان بھی 1000 کی تعداد میں تیار ہو گئے. اب یہ فیصلہ ہوا کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے یا باہر نکلا جائے. پیغمبر اسلام نے فرمایا
ایک سوال پڑھنے کا محمد اللهم صل على محمد وعلى میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اس لیے کہ آپ وہ باتیں جو کربلا سے ریلیٹڈ ہے وہ یہاں بھی سمجھ لیجیے. 2 ہجری میں جنگ بدر، 3 ہجری میں جنگ اور مسلمان یہ طے پایا کہ مدینے کے باہر نکل کر جنگ کریں گے. مدینہ 3 اطراف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. ایک طرف سے راستہ تھا جس سے آیا جا سکتا تھا. جب آپ سوچتے ہیں کہ خندق کھود دی گئی تو مدینے کے چاروں طرف خندق نہیں کھودی گئی، صحابہ ضعیف ہو جاتے کھودتے کھودتے. ایک ہی طرف سے راستہ تھا، اس راستے پر مسلمانوں نے خندق کھودی تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا 3 طرف سے پہاڑ تھا تو نیچرلی وہ اس کے ڈیفینس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک طرف سے راستہ تھا اور وہ راستہ بھی 2 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہاں جنگ ہوگی مدینے کے باہر نکل کر. اور یہ جو راستہ تھا 3 طرف سے گھرا ہوا اور سامنے وہ راستہ بھی 2 پہاڑوں سے گھرا ہوا. اس پہاڑ کے اندر ایک درہ تھا، پاس تھا جس کو کہتے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جنگ کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے. عبداللہ ابن ابی کی لیڈرشپ نے آپ میں 50 افراد کو تیر لے کر اس پاس کے اوپر کھڑا کر دیا. کہا ہم لوگ جا رہے ہیں آگے لڑنے کے لیے، چاہے ہم مکے پہنچ جائیں اور چاہے کافر مدینے آ جائیں، تم لوگوں کو اس پاس سے نہیں ہٹنا ہے. توجہ چاہیے. 50 افراد کو پیغمبر اسلام نے لگا دیا. اب مسلمان آگے گئے. اب ظاہر ہے کہ مولا کائنات جس جنگ میں ہو اور جناب حمزہ ہوں تو اس جنگ کا فیصلہ کیا ہونا. تھوڑی دیر میں کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور کافر آگے چلے گئے اور مسلمان بھی کافی آگے چلے گئے. اب یہ جو بچا ہوا میدان تھا اس میں مسلمانوں نے دیکھا کہ اب تو کافر گئے، لہذا وہ مال غنیمت لوٹنے لگے. اب جب یہ لوٹ رہے تو ان پاس والوں کو لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں، لہذا اس میں سے بھی لوگ جانے لگے. اب وہ بیچارہ لیڈر جو تھا چلا رہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ چاہے ہم مکے چلے جائیں، اور واقعی وہی ہوا، چاہے وہ لوگ مدینہ، تمہیں نہیں ہٹنا ہے. 12 افراد بچے. خالد ابن ولید جو بعد میں بہت مشہور ہوا، اس زمانے میں کافروں کا لیڈر تھا، وہ بھاگتے بھاگتے آگے تو گیا لیکن اس کے دل میں خیال آ گیا کہیں شاید وہ پاس خالی ہو. اس نے گھوم کر ایک چکر کاٹا اور اس پاس پہ 12 افراد کو وہی تہہ تہہ کر دیا. اور اب جب یہ پھر پیچھے سے بیٹل فیلڈ میں آئے، سوچئے اوپی ہوئی تلواریں اور ادھر جھکے ہوئے مسلمان. لوگ کہتے ہیں کہ جنگ اور سے مسلمان کیوں بھاگے؟ میں کہتا ہوں بھاگتے نہیں تو اور کیا کرتے. اصل غلطی یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی. گھوڑوں پہ خالد بن ولید جیسا انسان اگر تلوار لے کے پورے لشکر سمیت حملہ کرے اور آپ پیدل ہو تو بھاگیں گے تو اور کیا کریں گے. لہذا مسلمان پہاڑوں پر چلے گئے اور اس مقام پر یاد رکھیے گا مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور جناب حمزہ شہید ہو گئے اسی. اور مولا کائنات کو 17 زخم لگے. اب سوچئے چند افراد، 10-11 افراد ہیں اور ادھر سے پورا لشکر ہے. پیغمبر اسلام کو بھی سنبھالنا ہے اور جنگ بھی جیتنا ہے. لہذا مولا کائنات کو 17 زخم لگے. اور خالد بن ولید نے مولا کائنات کو اتنا تنگ کیا کہ اگلی جنگوں میں وہ مولا کے سامنے نہیں آیا. کیونکہ جس طریقے سے کفار قریش مولا کائنات کے اوپر نظریں لگائے ہوئے تھے، اس کو پتا تھا کہ اب علی میرے اوپر نظر لگائے ہوئے. لہذا کسی جنگ میں وہ مولا کے سامنے نہیں آئے. بعد میں وہ سیف الاسلام نے جانے کیا کیا بنا. یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں 27 کافر مارے گئے اور تقریباً 70 مسلمان مارے گئے. اتنی زیادہ کیجولٹی مسلمانوں کو. اور وہ قافلہ اپنی طرف چلا گیا. کون جیتا کوئی فیصلہ نہیں. یہ اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں بھگا دیا تھا، اور کافروں کا دعویٰ یہ تھا کہ آخر میں تو ہم نے تمہیں بھگایا. لہذا کس نے کب کس کو بھگایا اسی کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے. ایک سلوات پڑھنے پر محمد والے جنگ احد کے بعد عزیزان گرامی اس میدان میں مولا کائنات نے 17 زخم برداشت کیے اور اس کے بعد یہ کافر واپس چلے گئے. اب وہ باتیں جو مجلس میں پڑھی جاتی ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں. آگے جا کر اب ایک شکست کے بعد دوسری شکست پھر ہو گئی ابو سفیان کو. ایک میں لیڈرشپ اس نے ابو جہل کے حوالے کر رکھی، اس کے بعد دوسرے میں خود لیڈر تھا، پھر آ گیا. تیسری بار اس نے حزب کہتے ہیں گروپ کو، جیسے حزب اللہ یعنی گروپ آف اللہ، حزب اللہ. اسی طریقے سے اس نے جتنے حزب تھے سب کو اکٹھا کر لیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں جنگ احزاب. ٹھیک ہے، احزاب اسی حزب کی جمع ہے. تو اب یہ جنگ ہوئی. اس نے کہا کہ دیکھو 2 جنگوں میں ہار چکے ہیں، اب ایک کام کرو، اب ایک مکمل حملہ کرو اور مدینے کو تہہ تہہ کرو، کوئی بچنا نہیں چاہیے. جتنے تھے سب کو وہ لے آیا. اب تک مسلمان 3 گنا کم تھے نا. جنگ بدر میں 313 ادھر 950 تقریباً 3 گنا. یہ 1000 وہ 3000 پھر 3 گنا. اس جنگ میں کتنے تھے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. جتنے کلینس تھے سب کو وہ لے کر آیا. اب اس میں مسلمان جانتے تھے کہ جنگ بدر اور احد میں 3 گنا فرق تھا، ہو گیا. اس میں پورا عرب آ رہا ہے، لہذا ہم
لڑ تو نہیں سکتے. لہذا جناب سلمان فارسی نے کہا کہ ہم لوگ اپنے یہاں خندق کھود دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک ہی وہی راستہ تھا مدینے میں آنے کا, خندق کھود دی گئی. اس کے بعد جب وہ لشکر آیا, عمرو ابن عبدود جیسا پہلوان اس کو وہ لے کر آیا. سوچیے کوئی بچا نہیں کہ جس کو ابو سفیان نے مدینے کی طرف نہ لایا, سب آ گئے. اب یہ لشکر آیا تو خندق دیکھی, تو یہ بالکل نئی چیز تھی ان کے لیے. اب سارے لشکر نے وہاں پڑا ڈال دیا. مسلمان بھی مدینے سے باہر نکل کر, خندق کافی دور کھودی, مدینے سے باہر مسلمان ہے اور خندق کھودی ہوئی ہے. خندق کو اس طرف کافروں کا لشکر ہے. 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن, کتنے دن آپ لوگ کیے گا؟ تو جنگ میں ایک ٹیکٹک یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی فیصلہ ہو جائے ٹھیک ہے. خصوصاً جب آپ کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر جب آپ کا آزوقہ ختم ہونے والا ہے, جب آپ کے ریسورسز ختم ہونے لگتے ہیں تو ویسے نہیں پھیل جاتی ہے, اور وہ خندق ایسی کوئی پار نہیں کر سکتا. اب یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کتنے جنگجو ہیں, 10 سال میں 80 جنگیں لڑی. میں کہتا ہوں اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ ڈیفینڈر کون ہے اور اگریسر کون ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ بیٹل فیلڈ کی لوکیشن بہت رول ادا کرتی ہے. اگر آپ کو پتا کرنا ہو, مثلا میں ڈوگری میں رہتا ہوں اور آپ نیرول میں رہتے ہیں, یہ دیکھنا ہو کہ کون اگریسر ہے اور کس نے اپنے دفاع میں جنگ لڑی, تو یہ دیکھیے کہ جنگ واشی میں لڑی جا رہی ہے یا دادر میں لڑی جا رہی ہے. اگر دادر میں ہو رہی ہے مطلب میں اپنے ڈیفینڈ میں نکلا ہوں, لیکن اگر اس برج کے اس طرف لڑی جا رہی ہے اس کا مطلب کہ میں نے ایگریشن دکھایا. تو مسلمانوں کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ ایگریسر تھے یا ڈیفینڈر تھے, تو جتنی بھی جنگیں لڑی گئی اس کی ساری لوکیشن مدینے کے اطراف میں ہے, مکے کے اطراف میں نہیں. یہ جملہ یاد رکھیے, یہ سوال پڑھے بار محمد والا. اب 5 ہجرت, فرسٹ ہجرت مائگریشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ رشتہ اخوت پیغمبر اسلام نے سب سے ایگریمنٹ کر دی. وہ پہلی ہجرت تو ایگریمنٹ کی نظر ہو گئی. دوسری ہجرت میں جنگ بدر, 3 ہجرت میں جنگ احد, 5 ہجرت میں جنگ خندق. اب یہ مکمل طور پر مسلمانوں کے اوپر حملہ ہونے والا ہے. خندق کھودی ہوئی. اس کے بعد 3 افراد عمرو ابن عبدود کے ساتھ اس خندق کو عبور کر دیتے ہیں. غور کیجیے گا, اس کی بہادری کی دلیل ہے کہ نہیں. ایک آدمی خندق کی کھودی جاتی ہے تاکہ کوئی عبور نہ کر سکے, لیکن اگر اس کو بھی کوئی عبور کر لے اس کا مطلب کہ مسلمانوں کے اندازے سے بڑھ کے بہادر نکلا ہے. اس لیے تو نہیں کھودی جاتی خندق کی کوئی کراس کر لے, لہٰذا ان کے اندازے سے زیادہ اس نے کلاکاری دکھائی اور عبور کری. اور خندق عبور کرنے کا مطلب ہے کہ اب یا تو وہ فتح ہو کر پلٹے گا, جیت کر پلٹے گا, یا مارا جائے گا. بھاگ کر پلٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اگر آپ ادھر مسلمانوں کا پورا لشکر وہ آیا اور اسے پتا تھا کہ کیسے مسلمانوں کو ٹریگر کرنا ہے. بیٹل فیلڈ کی ایک ٹیکٹک سب سے اہم یہ ہوتی ہے, اگر 1 on 1 ہے, مد مقابل کو, ڈیبیٹ میں بھی یہی ہوتا ہے, اگر آپ نے مد مقابل کو غصہ دلا دیا تو آدھی جنگ آپ نہیں جیت گئے. وہ آیا, اس کو پتا تھا کہ سب سے تو نہیں لڑ سکتا, تو دیکھا مسلمانوں تمہیں اللہ نے کہا ہے کہ کافر کا سر کاٹ لو گے تو غازی بنو گے, اور اگر اپنا سر کٹا دو گے تو شہید ہو جاؤ گے. نکلو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون غازی ہے اور کون شہید بنتا ہے. اور روایت کہتی ہے کہ سارے اصحاب پیغمبر اسلام اس طرح بیٹھے تھے کأن علی رؤوسہم الطیور, کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. ہندوستانیوں میں یا بلکہ ہندی میں یہ مسئلہ ہے نا, سر پہ پرندہ بیٹھنا, آدمی کیسے اسٹیڈی رہتا ہے, ذرا سا ہلا اڑ جائے گا, یہ وہیں سے آئی. اس روایت کا یہ جملہ ہے. ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہیں پیغمبر اسلام ہم کو نہ کہہ دے. مولا کائنات اٹھے, پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں بیٹھے. پھر دوبارہ اٹھے, تیسری بار جب اٹھے اور اس نے باقاعدہ نیزہ لگایا تھا پیغمبر اسلام کے خیمے میں, کہا نکلو. اب ایسے میں پورا لشکر ایک ساتھ حملہ کر دے, اگرچہ کہ شاید ہمت نہ ہو سب کے اندر بھی, لیکن پیغمبر اسلام نے سب کو حکم دینا مناسب نہیں سمجھا. ایک آدمی ہے, مولا کائنات نکلے, اور اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں کیا جنگ ہوئی. اس نے مولا کائنات کو دیکھتے ہی کہا کہ میں تمہارے والد جناب ابو طالب سے جان پہچان ہے میری, میں بچوں سے نہیں لڑتا. یہ جملہ کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا اسے نہیں پتا کہ جنگ بدر اور احد میں کس نے جنگ لڑی ہے؟ تو وہ کیوں کہ صرف غصہ دلانے کے لیے کہ میں بچوں سے نہیں لڑتا. اب مولا کائنات اس کے مقابلے میں اگر جنگ بدر کی کارنامے, جنگ احد کی اپنی ذوالفقار کی کارنامے دہرانے لگے تو وہ بات نہیں ہے, اسے غصہ نہیں آیا. اس نے ایک جملہ کہا, میں بچے سے لڑنا نہیں چاہتا. مولا کائنات نے بھی صرف ایک جملہ کہا, بچے سے لڑنا نہیں چاہتا یا بچے سے ہارنا نہیں چاہتا. اور فرمایا اب اس سے اس کو فوراً غصہ آ گیا. غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ بات کی جو حرکتیں ہیں, اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دینا, یہ غصے کی علامت ہے. بھائی اگر نہیں بھاگنا ہے تو مت بھاگنا, پیر کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب کہ اس ایک جملے نے اس کو گھوڑے سے نیچے اتار دیا. اب جب جنگ شروع ہوئی تو تاریخ کہتی ہے
کہ 70 ضربوں کے ایکسچینج کی نوبت آئی. 70 ضرب مولا کائنات کا ایک ہی فیوریٹ وار تھا, وہ بالکل پیرلل. اس کا مطلب وہ اس وار کو بھی جانتا تھا, لہذا 70 ضربیں ہوئی اور دھول میں دونوں چھپ گئے. اب مسلمان وہ واقعہ نہیں لکھتے ہیں, مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب مولا کائنات نہیں بچے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات نے جو اس کے سر پہ وار نہیں کیا, اس کی کمر پہ وار کیا, اور جب وہ گرا تو مولا کائنات اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور اس نے اپنے لعاب دہن سے گستاخی کی. ایک بڑے عالم دین کا کہنا تھا کہ لعاب دہن کے ذریعے گستاخی کرنا, مولا کائنات کے چہرے پہ لعاب دہن پھونکنا اس کی بہادری کی دلیل ہے, ورنہ سینے پر اگر کسی کے علی سوار ہو تو منہ میں لعاب بچے گئے نہیں. اور فرما رہے ہیں جتنی شدت کے بعد مولا کائنات اس کے سینے پہ سوار ہوئے ہیں, اب اس کے منہ میں دھوپ بچنا ہی نہیں چاہیے تھا, گلا خشک ہو جاتا ہے انسان کا, لیکن اس کے باوجود مولا کائنات اتر گئے, اور اس کے بعد مولا کائنات نے اس کے سر کو قلم کیا اور تکبیر کی آواز بلند کی, اور پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک جملہ کہ الیوم برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ گیا ہوا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پانچ بیست میں جنگ خندق ہوتی. عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا کارنامہ جی نہیں, جنگ بدر مسلمانوں کا کارنامہ ہے, جنگ احد مسلمانوں کا کارنامہ ہے, جنگ خندق صرف مولا متقیان کا کارنامہ ہے, اور کسی نے تلوار چلائی نہیں, تو مسلمانوں کا کارنامہ کیسے ہو گیا؟ عزیزان گرامی, مولا کائنات نے اپنی تلوار کے ذریعے, یہ بات آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس طریقے سے وہ چیلنج کر رہا تھا مسلمانوں کو, اگر مولا کائنات نہ اٹھتے تو سب کی بدنامی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یعنی مولا کائنات کی تلوار صرف اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے نہیں اٹھتی تھی, مولا کائنات کی تلوار نے اسلام کا نام روشن کیا. دوسروں کی تلوار اپنے نام کے لیے اٹھی ہوئی. ایک چیز, دو ہجرت جنگ بدر, تین ہجری جنگ احد, 5 ہجری جنگ خندق, یہ جنگوں کے نام ہے. ساتھ ساتھ مولا کائنات کے گھر میں کچھ واقعات ہو رہے ہیں, ان دونوں کو پیرلل اگر آپ یاد رکھیں تو آسان ہے. 2 ہجری جنگ بدر ہوتی ہے اور شادی ہوتی ہے. 3 ہجری جنگ خندق ہوتی ہے اور امام حسین اسلام کی دنیا میں. 4 ہجری کوئی جنگ نہیں ہوتی اور امام حسین اسلام پیدا ہوتے ہیں. 5 ہجری جنگ خندق ہوتی ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور بیوی ام کلثوم سلام اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اگر آپ اس طرح سے یاد کریں گے, 2 ہجری میں شادی ہوتی ہے, 3, 4, 5 اور 6 ایک ساتھ, یعنی 4 سالوں میں بیک ٹو بیک مولا کائنات کے یہاں 4 بچوں کی ولادت ہوتی ہے. ایک سلوات پڑھتے پر محمد یہ یاد رہے گا اتنا. اب اس کے بعد بیچ میں صلح حدیبیہ ہے, اس کے بعد جنگ خیبر. میں صرف وہ باتیں پڑھ رہا ہوں جو ان 2 کتابوں میں لکھا ہوا, تاکہ اس کے بعد آپ کسی سے بحث کر سکیں, خود مطالعہ کر سکیں. مثلا پیغمبر اسلام کی 4 بیٹیاں تھیں یا ایک ہی تھی, یہ آپ کے تحقیق اور ریسرچ کا معاملہ ہے. میں ایک خاکہ اور اسٹرکچر آپ کے دماغ میں بنا دینا چاہتا ہوں, تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کا دل لگے پڑھائی. تو آپ ایک عام الفیل سے لے کر 6 ہجری تک یاد ہے سب کو انشاءاللہ کل, اور اس کے بعد میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے. سلوات پڑھنے پر محمد ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتا خیبر کا وہی خندق کا وہی. سیریل وائز ایک ایک سال. 2 ہجری شادی, 3 ہجری امام حسن, 4 ہجری امام حسین, 5 ہجری جناب زینب, 6 ہجری جناب ام کلثوم. اب آپ کو ساری زندگی یہ بات یاد رہے گی کیونکہ آپ نے جنگ بدر, احد اور خندق کے ساتھ ان واقعات کو یاد کیا. اور اس کے بعد انسان گرامی, اب آپ غور کریں شب ہجرت سے جو دشمنی شروع ہوئی تھی کافروں کو, کفار قریش کو, کہ اگر یہ انسان نہیں ہوتا تو ہم نے پیغمبر اسلام کو قتل کر دیا. بدر میں وہ دشمنی دوگنی ہو گئی کہ اگر یہ انسان نہیں ہوتا تو ہمارے 3 بڑے کیوں مارے جاتے. احد میں وہ دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی کہ ہمارے کتنے زیادہ لوگ مارے گئے, 27. اس کے بعد جنگ احزاب میں وہ دشمنی اور بڑھ گئی, جنگ خندق میں اور بڑھ گئی کہ پورا عرب ٹوٹ پڑا, اور ایک تلوار کہ جس نے کسی کو اسلام کے سامنے جھکنے کا موقع نہیں دیا, مولا کائنات. لہذا اب عزیزان گرامی وہی ابو سفیان کہ جو پے در پے شکستیں کھا رہا ہے, 2 سال کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے 8 ہجری. اس کے بعد اس کی اولاد معاویہ تخت حکومت پر بیٹھ جائے. تو اب آپ بتائیے کہ مورخ کیا لکھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے؟ ہمارے لیے سمجھنا تو بالکل آسان ہے.
اور آج کے زمانے میں جاری گرامی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج سے ریلیٹیبل نہیں، بلکہ آج کا زمانہ کہتے ہیں انفارمیشن نہ ہونا بھی انسان کو جاہل بناتی ہے اور بہت زیادہ انفارمیشن ہونا بھی انسان کو جاہل بناتی ہے۔ تو آج ایسا نہیں کہ انفارمیشن نہیں ہے، انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس میں حقیقی بات تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی پیاسے آدمی کو پانی نہ دیے تبھی پیاسا رہے گا، اور فل فورس کے ساتھ اس کے منہ میں پانی ڈال دے تبھی پیاسے رہ جائے گا۔ لہذا وہ ریشیو ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا جاننا ہے اور کیسے جاننا ہے۔ آج کے زمانے میں واٹس ایپ یونیورسٹی، فیک نیوز کیا کہتے ہیں، اور پروپیگنڈا، یہ سارے الفاظ آج کے ہیں، پرانے زمانے کے نہیں۔ مطلب انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کا آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حق اور باطل کو جدا کیا جا سکتا ہے، حق اور باطل کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ سلوات پڑھتے پر محمد مجھے کہ امام حسین اسلام کے زمانے میں بہت مشکل ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، مجھے پتا ہو کہ جان کو بھی خطرہ ہے اور مال کو بھی خطرہ ہے اور آبرو کو بھی خطرہ ہے۔ کوفے کے حالات، جناب بسم تمار کو پھانسی دے دی گئی 22 ذی الحجہ ابھی گزری ہے، اور اس دوران جناب حبیب بن مظاہر خود موجود تھے۔ جناب حبیب بن مظاہر میں عرض کیا کسی بھی دوسرے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے تھے شہادت کے تذکرے سے، اور جب ان کو صلیب پہ اس درخت پہ لٹکا دیا گیا تو جب آپ جناب حبیب بن مظاہر، کچھ دنوں کی بات ہے کہ امام حسین اسلام نے ایک خط لکھا، اور وہ خط جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دل کی بے چینی کو دور کر دیا۔ شہزادی سلام اللہ علیہ بار بار دیکھتی ہیں کہ یزید کا ایک لشکر اور آ گیا، ابن زیاد کو کوفے سے ایک کمک اور آ گئی۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کہتے ہیں بھیا میرا دل گھبرا رہا ہے، ابن زیاد کا لشکر تو بڑھتا جا رہا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا مددگار نہیں ہے کہ جس کو آپ بلا سکیں؟ اس وقت امام حسین اسلام نے ایک خط لکھا، من الحسین الغریب الى الرجل الفقیر، غریب حسین کی طرف سے حبیب بن مظاہر فقیہ حسینی کی طرف۔ اس کا ایک جملہ ہے اس خط کا، مولا فرماتے ہیں کہ حبیب تم ہماری منزلت دوسروں سے زیادہ جانتے ہو، آج فرزند زہرا پہ دشت بلا اور میدان تنہائی میں برا وقت پڑا ہے، اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ حبیب کو ایک خط ملا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور کوفے کے حالات اتنے خراب تھے کہ انسان اپنے بچوں پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ خط پڑھا، زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا فرزند زہرا نے مجھے نرغہ آدھا میں اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ بیوی نے کہا کیا سوچا؟ کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ دو شہزادوں کی جنگ میں میں کیوں اپنی گردن کٹاؤں۔ زوجہ حبیب نے جملہ کہا حبیب اگر تمہیں نہیں جانا ہے تو گھر میں بیٹھو، میں فرزند زہرا کی نصرت کرنے کے لیے اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب حبیب سرزمین کوفہ میں اپنے گھر سے نکلے اور نگاہ پڑ گئی جناب بسم تمار کے اس جسم کے اوپر کہ جو اب بھی اس درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ جناب حبیب بن مظاہر نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ایک مجاہد کو دیکھ کر دوسرا مجاہد اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے مولا پہ جا رہا ہے، اپنے غلام کو بلایا، کہا ہے غلام یہ گھوڑا لے اور اس گھوڑے کو شہر کے دروازے پر تیار رکھنا، میں وہیں تجھ سے ملوں گا۔ جناب حبیب بن مظاہر اپنے اس غلام کے پاس پہنچے اور گھوڑے پر بیٹھے، جانا چاہتے ہیں۔ غلام نے کہا آقا یہ حق انصاف نہیں ہے، یہ حق عدالت نہیں ہے کہ اب آپ حسین کے اوپر جان دینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تنہا چلے جائیں۔ لیکن جناب حبیب بن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا کہ اے غلام تجھے میرے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ غلام کو چھوڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام ادھر اپنے دوست کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میدان کربلا میں بیویوں کے دلوں کو اگر ہلکی سی ڈھارس بدی ہے تو اسی ضعیف مجاہد کے دل کی وجہ سے بدی ہے۔ سیدانیوں کے دل کو چین اگر آیا ہے تو جناب حبیب بن مظاہر کی وجہ سے آیا ہے۔ امام حسین اپنے دوست حبیب کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، جناب حبیب بن مظاہر کو لے کر اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔